المؤمنات، اور کہیے مسلمان عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، نیچے کرے اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور بچائے اپنی عزت و ناموس کو، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے بناؤ سنگار، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہری ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ڈال دے اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر، چھاتیاں چھپا لے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، نہ ظاہر کرے بناؤ سنگار مگر خاوندوں کے لیے، او آبائہن، اپنے والدین کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا خاوندوں کے باپ کے سامنے۔ لیکن فقہاء نے لکھا اگر خاوند کا باپ ہے بے حیا اور بے شرم ہے، فاسق فاجر ہے، باہر کی عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا ہے، تو اس سے بھی بہو پردہ کرتے، ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، او ابناء بعولتہن، یا خاوندوں کے بیٹوں سے، بشرط عفت و پاک دامنی، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں سے، او نسائہن، یا اور عورتوں سے۔ بعض عورتیں پورا کیمرہ رکھتی ہے، خز و جائزہ والی، جاج والی، گوری عورتیں دلالی کہیں کرنا، دلال ہے اللہ، پھر مردوں کو جا کے بتاتی وہی ایسی تھی، وہی ایسی تھی۔ تو حدیث شریف میں انہا تنعت لہم، یہی خبریں پہنچاتی ہے نا، گویا کہ اس عورت کو پرائے مردوں کے سامنے اس لیے ننگا کر دیا، اس لیے قرآن میں ہے کہ پرائی عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں یا غلام ہیں، او التابعین، یا وہ جو خدمت گزار ہے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، شہوت نہیں رکھتے مردوں میں سے، خواجہ سرا، گھروں میں خواجہ سرا کام کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن امیہ کو ایک خواجہ سرا کا پیغمبر کے گھر آتا جاتا تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ طائف فتح کر کے دے، وہاں ایک قوم کی عورت ہے، انہا تقبل باربع وتدبر بثمان، جب آتی ہے تو چاہتے ہوتی ہے، جب پلٹتی ہے تو آٹھ ہو جاتی ہے، مہامخ نہ سلور کو ناٹی دی، شاہ تنہایت کو ناٹو نہ دی۔ حضرت نے جب یہ سنا، آپ نے کہا خبردار آئندہ یہ گھر آیا، یہ تو عورتوں کا پورا جغرافیہ پیش کرتا ہے، انہا تقبل باربع وتدبر بثمان۔ تو ایک زمانے میں اس محلے میں جاننے والوں کے ہاں 8-10 شادیاں ہوئی تھی۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ مناسب وقت پہ ان سب کی دعوت کر لیتے، مرد بھی کھانا ساتھ کھا لے آپ کے، اور دلہن آ کے گھر کھانا کھا لے، حق ہے ان کا، دوست احباب ہے۔ کوئی تاریخ مقرر ہوئی، وہ لوگ بھی آئے، ان کی دلہنیں بھی آئی اندر۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اتنا سا، وہ اندر آتا جاتا تھا۔ ہمارے مولانا صباح صاحب اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، بہت رنگین طبیعت کے تھے، مجھے کہا اتنے چھوٹا سا بچہ اندر جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جا سکتے ہیں، چھوٹا تو یہ بھی نہیں، اس سے چھوٹا ہے نہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے چھوٹا نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ عقل میں پورا لگ رہا ہے مجھے۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ ان تمام دلہنوں میں خوبصورت کون سی ہے؟ تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا ایسا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو ایک کا نام لیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تاثر صدیہا۔ انا للہ و انا الیہ، حیران دم رہ گیا۔ اس کی نے پورا جائزہ لے لیا تھا۔
اس لیے ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ مجھے ایک دن کہہ رہا ہے بچے تو اگر ہوں گے تو آپ اور ہم ہیں، یہ بچے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل اڑ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مرد ہیں لیکن حاجات نہیں رکھتے، شہوات، او الطفل الذین، یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو جانتے نہیں عورتوں کی باریکیاں، ولا یضربن بارجلہن، نہ مارے عورتیں اپنے پیروں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ظاہر کرے وہ جو پوشیدہ ہے اس کا بناؤ سنگار۔ ہاتھوں میں بنگڑی ہے تو اس کو شرانگ نہ دے، پیروں میں پازیب ہے تو اس کو کڑانگ نہ دے، اور یہ نہ دے تو عورت کرے گی کیا؟ آخوی دی دے بھرائی خبر مالا کدا سے ایک ہے نا۔ اور ایک آدمی نے اپنے لیے انگوٹھی خریدی اور بیوی کو پیزوان وہ نت نہ ڈالا، تو پھر آپس میں کہا کہ یہ مشہور کیسے ہوگا؟ تو ایک چھوٹی سی دعوت کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، تو وہ مرد کہتا تھا کہ دیکھو راستہ یوں ہے، انگوٹھی ہے، اور کہتے میری انگلی کو دیکھو ذرا، اس میں انگوٹھی ڈلی ہوئی تھی، اور عورت کہتی تھی وہ اتنی دیر سے آئی، وہاں نت نہ لگا ہوا تھا۔ اس طرح شوق ہے خواتین کو اور خواتین نما مردوں کو کہ ان کی زیب و زینت سے دنیا آراستہ ہو جائے۔ ان تمام احکام کے باوجود کمی و زیادتی تو ہو سکتی